نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج سب سے پہلے تو پنجاب گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا کہ انہوں نے کتنی ڈیٹیلز کے اندر یہ اسکالرشپ پروگرام جو رحمت العالمین کی شیڈو میں کیا جا رہا ہے، کتنی ڈیٹیلز انہوں نے کی، انٹرمیڈیٹ میٹرک میں اسکالرشپس دینا، انٹرمیڈیٹ میں، اور پھر انڈر گریجویٹ۔ لیکن اس کے پیچھے جو مجھے اچھی چیز لگی کہ، اور کیونکہ اس کی وجہ سے شروع کیا پنجاب نے، اور چیف منسٹر پنجاب نے اسپیشل انٹرسٹ لے کے کیا، اور اس کے بعد اب ہم یہاں فیڈرل گورنمنٹ اس میں پوری طرح آ گئی ہے، اور پختونخوا کی گورنمنٹ بھی جوائن کر گئی، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ سارے پاکستان میں آئے۔ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جو اس کے پیچھے فلسفہ وہ یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان، نہ کبھی ویسا پیدا ہوا نہ ہوگا، کیونکہ کسی بھی انسان کی وہ اچیومنٹس نہیں ہیں جو ان کی ہے۔ اور جو ایک کتاب لکھی ہوئی ہے 100 گریٹسٹ مین، میرے خیال میں ہارٹ ہے یا کیا اس کا نام ہے، اس پہ نمبر 1 انہوں نے اسیس کر کے ان ٹرمز آف اچیومنٹ ان کو بنایا ہوا۔ تو مجھے جو بڑی حیرت ہوئی، میں تقریباً پاکستان کی جتنی پاکستان کی عمر ہے اتنی میری عمر ہے، اور میں نے یہاں کبھی بھی ایک ایفرٹ نہیں دیکھی اپنے ملک میں کہ جو سب سے دنیا کی تاریخ کا عظیم آدمی ہے اس کو ہم مسجد سے نکال کے اپنی ہر روز کی زندگی میں ان کو شامل کریں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے اللہ کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو۔ لیکن وہ کیوں کہتا ہے اللہ؟ کیونکہ قرآن کا سارا مقصد ہے انسان کی بہتری، ہمارے لیے گائیڈنس ہے، ہمیشہ کے لیے بک آف گائیڈنس ہے ہماری بہتری کے لیے۔ آپ قرآن، اللہ کو تو آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے یا نقصان پہنچا سکتے، لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تم اس کتاب پہ چلو تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی، آپ کو فائدہ ہے۔ نماز میں آپ کہتے ہیں اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی۔ وہ نعمتیں اللہ نے کس کو بخشی؟ سب سے زیادہ نعمتیں جو بخشی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کوئی اتنا عظیم آدمی نہیں آیا۔ تو جو اس راستے پہ چلتا ہے ان کو اللہ نعمتیں بخشتا ہے، تو وہ اپنی ہماری بہتری کے لیے سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، روح بہتر ہوتی ہے۔ جو انسان سارا وقت خوشی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی پیسے میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ہر قسم کی عیاشی میں ڈھونڈتا ہے، لیکن اللہ نے ہم جب نماز پڑھتے ہیں 5 دفعہ، ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں وہ راستہ جس میں اللہ نے جو ہمیں نعمتیں بخشے گا، خوشیاں دے گا، سکون دے گا۔ لیکن جو سب سے عظیم آدمی تھا، جو اس راستے پہ تھا، ان کی زندگی کا میں نے ریئلائز کیا کہ ہماری زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جمعے میں جاتے تھے، خطبہ سن لیتے تھے، اس میں ہمیں بتا دیا کرتا تھا چیزیں، لیکن وہ مسجد میں رہ گئے۔ مسجد سے باہر اپنی زندگیاں ری ماڈل کرنا، یہ سب سے بڑی ہماری اچیومنٹ ہوگی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی اسلام کی تاریخ میں جب بھی مسلمان معاشرہ اوپر آیا ہے تو وہ واپس گیا اسلام کے پرنسپلز کے اوپر جو مدینہ کی ریاست میں بنائے گئے تھے، اور وہ پرنسپلز یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے اوپر گیا یہ۔ اور خیر علامہ اقبال سے تو 500 سال تک کوئی اتنی مسلمان اسکالر نہیں آئے۔ تو جو اس کا مقصد ہے، ہماری گورنمنٹ کا مقصد ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی زندگیوں میں لے کے آئیں اور ان کی سنت پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اور جو ان کی سنت مدینہ کی ریاست میں آتے ساتھ ہی جو انہوں نے سب سے بڑا کام کیا، انہوں نے ایک تو رول آف لا اسٹیبلش کیا، قانون کی بالادستی، انہوں نے ایک فلاحی ریاست اسٹیبلش کی، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کی۔ غریب لوگ تھے، پورے سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے جنگ بدر میں، لیکن جب قیدی
کفار کے مکہ کے قیدی جب انہوں نے پکڑے اور جو ان کو واپس کر کے پیسے بھی لے سکتے تھے ان سے، وہ روایت تھی وہاں کہ ان کے رشتہ دار پیسے دیتے تھے قیدی کو رہا کرنے میں، لیکن تب انہوں نے کہا کہ جو بھی 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا وہ فری ہے. یعنی پیسے سے زیادہ ترجیح دی علم کو. اور یہ جو انہوں نے جو انگریزی میں ورڈ ہے کویسٹ فار نالج، اس کو ایک سیکرڈ ڈیوٹی بنا دیا، یعنی کہ یہ بھی ایک عبادت کا حصہ بنا دیا علم سیکھنا. تو ایسے ہی نہیں، دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ اس کے بعد کئی صدیوں تک مسلمان تھے، اور جو پھر وہ میرے خیال میں خلیفہ مامون رشید نے ہاؤس آف وزڈم قائم کیا، جدھر دنیا کی کتابیں آئیں، ٹرانسلیٹ کیا، مسلمان لیڈرز تھے، تھاٹ لیڈرز تھے. تو اس کی بنیاد رکھی گئی مدینہ میں. اور پھر یہ بھی دیکھا کہ ہم نیچے کیسے گئے، اور پھر کیسے یورپ آگے گیا، تعلیم پہ انہوں نے زور لگا دیا، ریسرچ پہ. ہماری کوشش آج یہ اٹیمپٹ، اور یہ میں پھر سے پنجاب گورنمنٹ کو خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ جو نام رکھا ہے رحمت العالمین، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، کیونکہ رحمت العالمین رحمت المسلمین نہیں تھے، وہ سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے تھے. تو اس لیے یہ کوئی بیریئر نہیں ہوگا کہ یہ صرف مسلمان بچوں کو اسکالرشپ ملے گی، یہ سب کے لیے، سارے پاکستانیوں کے لیے جو بھی اپلائی کر سکتا ہے. اور جو مجھے چیز اچھی لگی، انہوں نے آن لائن پورٹل بنا دیا ہے کہ جو بھی اپلائی کرنا چاہتا اسکالرشپ پہ آن لائن کرے، اور پھر ٹوٹلی میرٹ کے اوپر اسکالرشپس دی جائیں گے. تو یہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی لے کے آئے ہیں، یہ ہم کے پی کی حکومت نے بھی، ابھی آپ نے کے پی کے پختونخوا کے چیف منسٹر کو بھی سنا کہ وہ بھی اب اناؤنس کر رہے ہیں. میں صرف یہ ذرا اماؤنٹس بتا دوں کہ یہ بڑا، کبھی پاکستان میں اس لیول کی اسکالرشپس نہیں دی گئی. فیڈرل گورنمنٹ ہر سال 5.5 ارب روپیہ خرچ کرے گا اسکالرشپس پہ، 70,000 اسکالرشپس دے گا، اور یہ 5 سال تک ہوگا. اب سے لے کے 5 سال تک ہم انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ 28 ارب روپیہ خرچ کرے گی، اور اس میں 3.5 لاکھ اسکالرشپس دے گی. پنجاب نے آپ نے سن ہی لیا، انہوں نے 15,000 ہر سال، 1 ارب روپیہ ہر سال دے رہے ہیں. کے پی پختونخوا 1 ارب روپیہ ہر سال، اور وہ بھی تقریباً 15,000 ٹارگٹ میٹ کریں گے. اور ان کا بھی آگے جا کے 75,000 اسکالرشپس کا ٹارگٹ ہے پنجاب کا اگلے چند سالوں میں، 72,000 ہے پختونخوا کا، اور جس طرح میں نے کہا 3.5 لاکھ ہم فیڈرل گورنمنٹ اسکالرشپس دے گی. جو میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں پاکستانیوں کو ایک چیز سمجھ آنی چاہیے کہ قوم جب اوپر آتی ہے، ایک عظیم قوم بنتی ہے، تو وہ نمبر 1 میں پھر سے سٹریس کرتا ہوں، رول آف لا، قانون کی بالادستی جب تک ایک معاشرے میں قائم نہیں ہوتی وہ اوپر نہیں آ سکتا. یہ جو رول آف لا ہے، یہ جو چیز ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے، کیونکہ یہی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدھر رول آف لا نہیں تھا. مطلب رول آف لا نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ طاقتور قانون کے اوپر ہوتا ہے، صرف غریب لوگ جیلوں میں جاتے ہیں. تو کبھی بھی ایک قوم عظیم قوم نہیں بن سکتی جو طاقتور کو قانون کے نیچے نہ لے کے آئے. اور یہ سمپل ہے، اس کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ایک کمزور آدمی کتنی بھی چوری کر لے، وہ لندن میں تو فلیٹ نہیں لے سکتا. لیکن جو طاقتور ہے، جو بڑے ڈاکو ہیں، وہ صرف یہی نہیں کرتے کہ ان کی چوری اربوں میں ہے، وہ پھر پیسہ باہر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں وہ پیسہ نظر آ جاتا ہے. تو 2 طرح نقصان پہنچاتا ہے. روپے جو آپ کی کرنسی ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے یہ منی لانڈرنگ سے. اور یہ جو فیکٹ آئی کی رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشنز سیکرٹری جنرل کی جو پینل اس نے بنائی تھی کہ 1,000 ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے ٹیکس ہیونز میں اور امیر ملکوں میں جاتا ہے. تو یہ سارے پیسے والے لوگ لے کے جاتے ہیں، غریب لوگ نہیں لے کے جاتے. یہ جو ہمارے جیلوں میں بیچارے لوگ ہیں، یہ نہیں ہے جو یہ پیسہ باہر بھیج رہے ہیں، یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں.
تو آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، کبھی بھی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ اس کے پیچھے ہے، رول آف لا کے پیچھے، جو کہ مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیا گیا تھا. دوسری چیز ہے فلاحی ریاست. جب تک ایک عام آدمی کا سٹیک نہیں ہوتا ایک سٹیٹ میں، یعنی وہ کہے جی میرا بھی یہ ملک ہے، وہ تب کہے گا میرا ملک ہے جب ملک اس عام آدمی کی بنیادی ضروریات پوری کرے گا، اور اس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں. یہ بھی دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ بنی تھی. اور تیسری چیز تعلیم. علم کے بغیر، تعلیم کے بغیر کبھی بھی کوئی قوم اوپر نہیں جا سکتی. آج ہم یہ دیکھ لیں کہ تھوڑے سے یہودی ہیں دنیا میں، ان کی نمبر دیکھ لیں کتنے ہیں، یعنی ہر چیز میں ڈومینیٹ کرتے ہیں. تعلیم میں وہ کرتے ہیں، فائنانس میں وہ کرتے ہیں، میڈیا میں وہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شروع سے ریئلائز کیا کہ ہم تھوڑے سے ہیں تو ہمیں تعلیم علم سیکھنا چاہیے. اور وہ ہر جگہ اپنی صلاحیت سے پڑھ لکھ کے وہ ان کو دیکھیں تھوڑے سے ہیں، اور ہمیں دیکھیں مسلمان، ہماری تعداد دیکھیں اور ہمارا انفلوئنس دیکھیں. تو اس لیے پاکستان کی جو ہم نے بیسز ان پرنسپلز کے اوپر رکھیں گے. ہم نے جو سٹرگل چل رہی ہے قانون کی بالادستی، یہ بڑی ابھی مشکل سٹرگل ہے، اور انشاءاللہ یہ جیتیں گے. اور دوسری کہ یہ جو ہمارے احساس کے پروگرام ہے، ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے، مجھے بڑا خاص طور پہ فخر ہے کہ پختونخوا ہمارے جو 2 صوبے ہیں، پنجاب، انہوں نے سارے شہریوں کو فیصلہ کیا ہیلتھ انشورنس دینے کا، جو کہ بہت بڑا ایک سٹیپ لیا ہے. اس کا آگے پورے ہیلتھ سسٹم پہ فرق پڑے گا. اور پھر پناہ گاہ ہم نے بنائی ہے، پورا یہ جو انشاءاللہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں ہم اس کے ذریعے، احساس کے ذریعے. اور پھر جو انشاءاللہ یہ اب ہم نئی چیز شروع کرنے لگے ہیں کہ ہمارے جو ٹرکس، کچن آن ویلز، میلز آن ویلز، یہ جو ہمارا آئیڈیا ہے، یہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں نیٹ ورک، کوئی لوگ بھوکے نہ سوئیں یہاں. اور پھر جو آخری چیز اب یہ اس کے اوپر پورا زور لگانا ہے ہم نے، ایجوکیشن کے اوپر، علم کی جستجو کے لیے جو ہم نے سارے معاشرے کو اس طرف لے کے جانا ہے. یہ ایک سب سے بڑی ہماری سٹرگل ہے. اور انشاءاللہ ان پرنسپلز پہ پاکستان ایک عظیم قوم بنے گا. شکریہ.